ایکچول پوائنٹ کے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اسلامی دنیا کا ایک اہم ہیرو ارطغرل غازی، جو دنیا میں ترکی کے ایک ڈرامے ارطغرل کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی کی اصل کہانی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر اس نے کون سا ایسا شاندار کام کیا جس کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سلطنت مل گئی۔ ہر طرف خون بہہ رہا تھا، شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھی، تو سینٹرل ایشیا میں سلجوق اور منگول لڑ رہے تھے۔ تو ان حالات میں کائی قبیلہ مختلف جگہوں پر ہجرت کرتا رہتا تھا۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ جب انتقال کر گئے تو ارطغرل غازی قبیلے کے سردار بنے۔ ایک دن ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ چراگاہ کی تلاش میں انقرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ انقرہ کو اس دور میں انگورا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے جب انگورا کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے ایک خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ ارطغرل غازی نے کمزور فریق کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید یہی فیصلہ تھا جو ارطغرل غازی کو ایک اتنی بڑی سلطنت دے گیا۔ ارطغرل غازی نے اپنے گھوڑ سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی، اور کمزور لشکر کے لیے تو یہ غیبی مدد ثابت ہوئی۔ جنگ کا ایک رخ ہی بدل گیا۔ طاقتور لشکر ہار گیا اور کمزور لشکر جنگ جیت گیا۔ ناظرین گرامی، جنگ کے اختتام پر ارطغرل غازی کو پتہ چلا کہ اس نے انجانے میں سلجوق حکمران سلطان علاء الدین کی مدد کی ہے، اور سلطان علاء الدین ارطغرل کی اس مدد سے منگولوں کے خلاف جیت گیا۔ اس مدد کے بدلے میں ارطغرل غازی کو سہوت شہر میں سلطان علاء الدین نے زمین دے دی اور وادیاں دے دیں۔ اس طرح کائی قبیلے کو ایک مستقل علاقہ مل گیا، وہ یہاں رہنے لگے۔ ارطغرل غازی اپنی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے سلطان علاء الدین کا مشیر خاص بن گیا، اور سہوت شہر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عثمان، وہ بھی سلجوقوں کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنے میں کامیاب ثابت ہوا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کائی مقبول سے مقبول ہوتے گئے، اور عثمان غازی کے بعد اس کا بیٹا اوز خان میدان میں آ گیا۔ اوز خان بالکل اپنے دادا ارطغرل پر گیا تھا۔ 1300 میں جب سلجوق حکومت ختم ہو گئی تو اوز خان اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت کرنے لگا۔ ناظرین گرامی، یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بودسا شہر پہنچ گئے۔ اوز خان نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس فتح کے بعد عثمان، جو کہ بوڑھا اور بیمار ہو چکا تھا، وہ بودسا میں ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور اوز خان آگے بڑھا۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما اور اپنے والد کے نام سے ہی عثمانیہ سلطنت کا آغاز کر دیا اور عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے ایک سال بعد عثمان غازی جو کہ انتقال کر گئے اور انہیں یہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ارطغرل غازی کی ایسی حقیقتیں بتانے والے ہیں جو آپ سن کر واقعی حیران ہوں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایکچول پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔